الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال قد اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات گرامی، چونکہ پوری امت مسلمہ کے سامنے اس وقت عالمی استعمار نے یہود کی مدد سے ایک میدان جنگ سجا رکھا ہے، اس لیے آج میں نے خاص طور پہ آپ کے سامنے اسلام کے تصور جہاد اور قتال کے اوپر گفتگو کرنے کو چنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید مسلمان بہت ظالم قسم کے لوگ تھے شروع دن سے لے کے آج تک، جنہوں نے سوائے تلوار چلانے کے اور سوائے قتل و غارت کے اور کچھ نہیں کیا۔ جبکہ دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہے، آپ کبھی لندن کے بازار میں چل کے دیکھیں، کبھی ناروے میں جا کے دیکھیں، کبھی سویڈن میں جا کے دیکھیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چہل پہل رہے ہوتے ہیں، شاندار طریقے کے ساتھ اپنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہر وقت لڑنے بڑھنے کا ہی تصور ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت زبردست قسم کا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے خلاف کیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کچھ چیزیں فرض کرتا ہے، جن میں سے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور سورہ توبہ کی جو دوسری آیت ہے اس سے ذرا پہلے آتی ہے، وہ بالکل اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، تم نے حاجیوں کا پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا۔ میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ عمران البیت المقدس، مسجد بیت المقدس کو آباد کرنا، کھڑا کرنا۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے برابر کر دیا ہے دو چیزوں کے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان۔ یہ سب کے سب لگتے ہیں نا، کون ہیں جو مسلمانوں کے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ لا یستعون عند اللہ، ہرگز اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن دوسری آیت جو کہ میں نے بالکل آغاز میں پڑھی ہے وہ کمال ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کہہ دو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، زوج دونوں طرف آتا ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور برادری کے لوگ، عشیرہ کہتے ہیں بہت بڑی، یعنی راجپوت برادری،
आवान برادری اور جاٹ برادری، گجر برادری، جیسے عربوں میں بھی یہی تھا، ہمارے یہاں بھی یہی. اموال قطرفتموہا، اور وہ مال، وہ مکانہ، مال سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو. جنگ چھیڑی، مارکیٹ تباہ ہو جائے گی، ستیاناش ہو جائے گا، کاغذ نہیں آئے گا تو بیچوں گا کہاں سے، مال نہیں آئے گا تو بیچوں گا کہاں سے. احب علیکم، تمہیں محبت ہو ان سے، تمہیں زیادہ پسند ہے کس چیز سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو، انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پر حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب یہ بنیادی فریضہ ہے. یہ فریضہ کب ہے ہمارے اوپر؟ کہ ابھی اٹھ کے میں تلوار لے کے نکل جاؤں، جا کے کہوں میں نے ابھی جا کے کافروں کی چھونیاں تباہ کرنی ہیں؟ قطعاً نہیں. اسلام اس کا تصور نہیں دیتا قطعاً کہ آپ جائیں اور اٹھ کے جناب بستی آباد ہے اور اس کے بعد بستی آباد کو جا کے اجاڑنا شروع کر دیں. اسلام سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سب سے اہم ترین جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ ہے کہ راہ حق کے اوپر کو راستے میں رکاوٹ. صدو عن سبیل اللہ، اللہ کے کو لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے اور پھر اللہ کے راستے میں چلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں. مثلا سب سے اہم ترین چیز اس کی ہوتی ہے کہ جو طاغوت ہوتا ہے، اس کا بار دفعہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی قوت والا طاقت والا ملک اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک تو وہ خود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں آپ کو ایمان پہ عمل نہیں کرنے دوں گا. خبردار تم نے شریعت کا قانون نافذ کیا، خبردار تم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کی طرف گئے، خبردار تم نے زانی کو سنسار کیا، خبردار تم نے اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کی، تم نے غزہ کے مجاہدین کو جا کے کھانا پہنچایا، تم نے ان کو جا کے پانی پلایا، کوئی بھی ایسی چیز صدو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکنے والی ہو، سب سے پہلا جہاد جو ہے اس طاغوت کے ساتھ. تم اپنے کام کرو، ہم اپنا کام کریں. تم کون ہوتے ہو مجھے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی لسٹ دیتے ہو کہ تم نے ان کو یہ حق نہیں دیا، تم نے ان کو، اور تم حق نہیں دو گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سینکشنز لگائیں گے. یہ سینکشنز اس وقت بھی لگتی تھیں. دوسری اہم ترین چیز جس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا اور بار بار ذکر کیا، جو سورہ نساء کی آیت ہے، کسی بھی جگہ ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بستی، مسلمانوں کو نہیں، یہودیوں کی نہیں، کافروں کی نہیں، بے ایمانوں کی نہیں، ظلم ہو رہا ہو، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے ہو قتل کرنے؟ جہاد کرنے نے کہا تو قاتلون، قتل کرنے کیوں نہیں نکلتے ہو اللہ کے راستے میں؟ کس کے لیے؟ والمستضعفین، کمزور، ناقارہ، بیچارے، وہ لوگ جو کہ اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، من الرجال، ان میں مرد ہوں، والنساء، ان میں عورتیں ہوں، والولدان الذین، اور وہ بچے. شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے صرف، یقولون، پکار کر کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال لے. تم کیوں نہیں نکلتے ہو ان کے لیے؟ ظالم اہلھا واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنے لیے کوئی ہمارے لیے دوست تو بھیج، اپنا دوست، اپنا ولی تو بھیج. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنا مددگار بھیج. یہ پہلی شرط ہے. اور آپ کو میں یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری بنیاد کے اوپر اس کو انسانیت کی بنیاد رکھا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم فلاں اس کے لیے لڑو کہ تم نے دین نافذ کرنا ہے، یا تم نے مسلمانوں کے لیے لڑنا ہے، تم نے کشمیر کے لیے لڑنا ہے، تم نے کسی اور کے لیے لڑنا ہے.
صرف ایک شرط رکھی ہے کہ دیکھو تم نکلو. سورہ حج کی بہت خوبصورت آیت ہے, ابھی میرے سامنے آ جاتی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ, اگر اللہ تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو دیکھو کبھی بھی وہ آباد کا ہوتے کون سے سوامعن, عبادت خانے, گرجا گھر, وہ بیعوں و صلاتم و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور یہودیوں کے آباد خانے. مسلمانوں کے لیے نہیں اللہ نے کہا. تم جا کے ظلم کرنے والوں کو روکو کہ جو ان ساروں کو عبادت کرنے کے لیے, کس لیے کہ وہاں بھی اللہ کے نام کا ذکر بلند ہوتا ہے. اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آج 100 سال سے ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. مسلمانوں کی تاریخ سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں لاتعداد جنگیں ہوتی تھیں. میں ان کا ذکر زیادہ نہیں کروں گا, لیکن 2-3 جنگوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس خطے میں سب سے بڑا ہیرو ہے وہ اشوک ہے. اشوک کی فلمیں بنتی ہیں. اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس اہنسا اور ساری چیزوں کو ختم کیا تھا اور امن کا پرچارک ہو گیا تھا. آپ سوات میں چلے جائیں, اس کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر پہ فرامین لکھے ہوئے نظر آئیں گے. کلنگا کی جنگ کے اندر ایک اکیلے شخص نے 10 لاکھ لوگوں کو مارا تھا. اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا, اور ایک آدمی جو تھا اس کے بعد بادشاہ بنا تھا. یہ 10 لاکھ لوگوں کو. رومن امپائر نے جس وقت مصر پہ حملہ کیا ہے اور مصر پہ قبضہ کیا ہے تو کلیوپیٹرا کے لیے قبضہ کیا تھا. ایک کلیوپیٹرا, اسلام کسی اس طرح کی جنگ کو الاؤ نہیں کرتا. ایک کلیوپیٹرا پہ قبضہ کرنے کے لیے جو شیکسپیئر لکھتا ہے کہ this was the face for the 1,000 ships were launched, اور یہ چہرہ تھا جس کے لیے تم ہزاروں جہاز لے کے مصر فتح کرنے چلے گئے تھے. کیونکہ صاحب بات ہے کلیوپیٹرا تو کالی تھی, وہ ہم نے اس پہ ٹیرر بنا دیا نا اس کو. بیسیکلی تو مصر تو افریقن لوگ تھے, لیکن چونکہ سلطنت کے ساتھ ساتھ تاریخ کی ہیلن آف ٹرائے کی جنگ جس میں یونان کے لوگ اور رومن لوگ جب لڑے ہیں, اور اس کے بعد جو اس نے رومنز نے شکست کھائی ہے, کہتے ہیں کہ گریک جو تھے ایک بہت بڑا گھوڑا بنا کے لے آئے تھے, اور اس گھوڑے کے اندر اس کے خود گھس گئے تھے اور اس کو پہیے لگا دیے تھے, وہ دیوتا سمجھ کے اندر لیا, پھر اس کو جو قتل و غارت کیا. ایک وقت کے اندر ہزاروں عورتیں ریپ ہوئی تھی. موجودہ جنگ کے اندر آ جائیں, پوری انسانی تاریخ کے اندر تازہ ترین جنگیں جو ہیں 1500 صدی کے آس پاس شروع ہوئی ہیں. پہلی جو جنگ تھی وہ اسپین کی, اور ہولی اسپین بہت زبردست جنگ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جو فرانس کے علاقے کے آپس میں جنگ تھی. یہ کو 1547 میں شروع ہوئی, 1594 میں ختم ہوئی. دوسری جنگ جو تھی یہ اسپین کی اور کولمبیا کی جنگ ہے, یہ بھی کوئی 40 سال چلی. پہلی جنگ میں کوئی 8 لاکھ بندے مرے تھے, دوسری جنگ میں کوئی 1 لاکھ بندہ مرا. کسی ایسی جنگ جو عورت کے لیے ہو, زمین کے لیے ہو, علاقے کے لیے ہو, ملک کے لیے ہو, اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. ایکسپینشنزم اسلام میں نہیں ہے, وسعت سلطنت اسلام میں نہیں ہے, وطن اسلام میں نہیں ہے. فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے لڑو. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے وہ مصطفی ہے, اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا دے. کہتے ہیں دھرتی ماتا کے لیے لڑتے ہو, اور دنیا میں کبھی کوئی دھرتی ماتا کے لیے لڑا ہے آج تک؟ جس دن اس ماں نے گھاس اگانا بند کیا ہے, جس دن اس ماں نے پانی دینا بند کیا ہے, لوگوں نے اس ماں پر لعنت بھیجی ہے اور کسی دوسرے کی ماں کو جا کے پتہ کیا ہے. تماشا بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک ایک انچ کے قطرے کی حفاظت کہیں نہیں ہے اسلام کے اندر. آخری دفعہ جب ملا عمر نے اس سے انٹرویو لیا وائس آف امریکہ نے,
ریڈیو کا انٹرویو پشتوں میں آج بھی موجود ہے. اس نے کہا تم زمین پہ جنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا زمین کی ہمارے درمیان کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اس قرآن کے اندر اٹھائیے گا، فرشتے جب ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اچھے اعمال کیوں نہیں کیے، اور وہ کہیں گے ہم جس جگہ پر تھے ہمیں کوئی اعمال کرنے نہیں دیتا تھا، تو فرشتے، اللہ تخاطب نہیں کرے گا، فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو انہوں نے پوچھا ہم زمین، اس نے کہا پھر اس نے کہا بش نے کہا میں تم پہ زمین تنگ کر دوں گا. اس نے کہا میرے اللہ کا وعدہ ہے، میری زمین بہت وسیع ہے. اللہ کا وعدہ جیتا ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم تھوڑے تھے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم 313 کے اندر اتنے سے تھے کہ 2 گھوڑے 6 زرے اور 8 تلواریں لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے میدان میں اتر گئے تھے. پہلی جنگ عظیم، جرمنی آسٹریا ایک طرف، آسٹرو ہنگیرین امپائر ایک طرف، ایک شہزادے کے قتل کے ہونے پر جنگ شروع ہوئی ہے. بوسنیا کا شہزادہ تھا، اور اس کے بعد اس جنگ کے اندر 2.25 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کسی نے کہا جرمنی ظالم ہے، قاتل ہے، لوگوں کو مارتا ہے. نہ کہا کسی نے، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، زبردست. انسان نے تہذیب انہیں سے سیکھی ہے. دوسری جنگ عظیم صرف 25 سال کے اندر، سب سے پہلے تو اس کو 25 سال جرمنی کو کہا کہ تم توان جنگ دو، اور توان جنگ کس میں دو؟ ہماری کرنسی میں دو. تم سامان بیچو فرینچ میں، اس کے اندر فرینک میں، اور برٹش پاؤنڈ میں بیچو. وہ بیچارے محنت کرتے تھے، کر کرا کے وہ بیچتے تھے. تب جا کے ان کی کرنسی ایسی ہو گئی تھی کہ ڈب روٹی خریدنے جاتے تھے تو اس کی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ گاڑی بھر کے اس کے نوٹوں کے لے کے جاتے تھے. ہٹلر اٹھا، 90% ووٹ لے کے جیتا. جو لوگ کہتے ہیں ہٹلر ڈکٹیٹر تھا، ہٹلر جمہوری رہنما تھا. جیسے ہمارے یہاں ووٹ لے کے آتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں لوگوں کو. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، تھمبنگ میجورٹی سے جیتا ہوا، جس کو اقبال کہتا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ایک اور اس نے کہا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی. کہ دیکھو غلام پختہ کار کے کسی نیک آدمی کا غلام بن جا، صالح آدمی کا غلام بن جا، اور اس جمہوریت سے پیچھے ہٹ، کیونکہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر نہیں برآمد ہوتی. پوری پارلیمنٹ کو اقبال کہتا ہے گدھے بیٹھے. میں تو نہیں کہتا ہوں، اقبال لکھا ہے. میرے اوپر تبھی پکڑ کے کہیں گے جس نے توہین پارلیمنٹ کی. آج کل تو ہر بندے کی توہین بہت کمال کی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ مجھے تیرے رب کے جلال کی قسم ہے، بہت حرمت والا ہے، لیکن کہ انسان کی جان کی حرمت تم سے زیادہ ہے. آج آپ مسجد کی اینٹ کو اکھاڑ کے لے جائے تو آپ بندے مار دیتے ہو. اقبال کا شعر ہے کہ مسلمان میرا اس طرح کا ہے کہ جس مسجد کی اینٹ کو لے جائے تو قتل کر دیتا ہے، لیکن مسجد کے اندر سے آ کے 2 سجدے نہیں کرتا. یہ تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار، آپ سوچیں 7 کروڑ بندہ مرا ہے. 43 لاکھ بندے جو ہیں صرف اور صرف بنگال میں مرے ہیں. اس بات پر مرے ہیں کہ بنگال میں قحط آ گیا، کھانے کو نہیں تھا، ہٹلر سے لڑائی چل رہی تھی. چرچل نے کہا تمام گوداموں کو تالا لگا دو، جب ہمارے جنگ کبھی ہم جیتیں گے یا ہمیں اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک سیکٹری نے خط لکھا لوگ مر رہے ہیں، انڈینز آر ڈائنگ. تاریخ اس پہ ثبت ہے، اس کے فکر لکھا ہوا ہے. ہیز گاندھی ڈائیڈ یٹ؟ ابھی تک مجھے کوئی اطلاع نہیں آئی کہ گاندھی مر گیا. 43 لاکھ اکثریت 90 سے 95% مسلمان تھے، اس لیے بیچارے مرے ہیں کہ ان تک غلہ نہیں پہنچنے دیا گیا، دوائیاں روکی گئیں. یہ تو سیکنڈ ورلڈ. اور ایٹم بم میں نے جلایا دنیا میں. دنیا کی سب سے مہذب قوم سمجھی جانے والی، اس نے ایٹم بم چلایا وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی. اور اس حد تک بددیانت
کہ سپٹمبر میں، جولائی میں وہ گرا، سپٹمبر میں واشنگٹن پوسٹ سے 2 صحافیوں کو بھیجا گیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں صحافی ہوتے ہیں، جاؤ ذرا رپورٹ لے کے آؤ وہاں ہوا کیا ہے۔ وہ گئے اور ہیڈ لائن ہے اس کی، نو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہیو بین فاؤنڈ ان ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، کسی قسم کے تابکاری اثرات ہی نہیں ملے، سبحان اللہ، اور ان بیچاروں کی نسلیں تباہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر 27 غزوے، 47 سیریا، پورا جزیرہ نما عرب فتح ہوا ہے، اور اس جزیرہ نما عرب کی فتح کے باوجود 700 سے زیادہ اموات دونوں طرف۔ پھر کہتے ہیں جی اس وقت تلواریں نہیں تھیں، جب بندوق گنس نہیں تھی، جب اشوکا نے 10 لاکھ مارے تھے اس وقت ایٹم بم آ گیا تھا، جب رومنز نے آ کر روندا تھا، جب فارس اعظم نے جا کے بابل اور نینوا کو روندا تھا اور لاکھوں بندے ذبح کر دیے تھے، اس وقت کوئی اوپر سے ڈیزی کٹر برستے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے تھے انسان۔ جس بندے کا نام الیگزینڈر ہے، جس کو تم لوگ سکندر کہتے ہو، وہ سکندر جو تھا دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے سفیروں کو قتل کرنے کا رواج ڈالا تھا۔ وہ شخص تھا کہ جس نے ایران کے اندر جب وہ پرسی پولس میں پہنچا ہے تو سب سے پہلے اس نے لائبریری کو آگ لگائی تھی۔ جس شخص نے پوری اس سارے عرصے کے اندر میسوڈینیا میں تھا تو اس کا اطلاع ملی کہ تھیبس شہر جو میرا پرانا شہر ہے، کیونکہ ظالم آدمی تھا، تو تھیبس شہر کے لوگوں نے ان کو اطلاع ملی ہے کہ میں مر گیا ہوں، بیماری میں مر گیا ہوں، تو انہوں نے میرے خلاف وال چاکنگ کی ہے۔ دنیا کا پہلی وال چاکنگ ہوئی ہے الیگزینڈر سکندر کے خلاف، اس کے باوجود پہنچا وہاں پر، ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو نکالا اور سب کو قتل کر دیا، پورے شہر کو قتل کر دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر دی گریٹ، ایسا کلمہ طیبہ پڑھایا، اس جگہ بھی 4 بندے مل جائیں گے جن کا نام سکندر ہے، ایسا انہوں نے مسلمان کیا۔ بنیادی وجہ ہے کہ جو کتاب ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس میں الیگزینڈر دی گریٹ، شرم آنی چاہیے کہ اس کے نام کی یادگار جیل میں ہم نے بنائی ہے۔ اس معاملے کے اندر اللہ 2 رویے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے بالکل جنگ عذاب خندق کی صورتحال۔ جنگ خندق میں پورا جزیرہ نما عرب 13,000 کا لشکر لے کے آیا تھا کہ آج بچے سمیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے۔ جینوسائیڈ، مکمل جینوسائیڈ کا معاملہ تھا، گھیر لیا ان کو مکمل طور پہ۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تمہارے ہاں، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا خندق کھود دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اسلام کا ایک اصول طے ہوا ہے کہ ٹیکنیکل، پہلی بات 3 قانون بنانے کے اصول ہیں۔ نمبر 1، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ نے کہا ہے نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قانون پاس کرے کہ ہم کل سے سود حلال قرار دیتے ہیں۔ آپ کا روز اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے نا جی ہم نے 21 بجے 22% سود کر دیا ہے، کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہیں جنگ کا نہیں کہا، زنا کے خلاف جنگ نہیں کہا، چوری کے خلاف جنگ نہیں کہا، کرتا ہے نا۔ دوسرا، جب اللہ اس کے رسول سے احکامات سے بات نہ ملے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرو، تابع کس کے؟ دین کے۔ ٹیکنیکل میٹرز کے اندر صرف اور صرف ماہر کی رائے۔ جنگ بدر میں پہنچے، سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اوپر چلے جائیں، میں اس علاقے کو جانتا ہوں اور اس جگہ سے پانی نیچے چلے جائے گا اور آپ اوپر رہیں گے۔ ٹیکنیکلی ہم کالا باغ ڈیم میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم نے کالا باغ ڈیم پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے، جو کام ٹیکنیکل ہوتا ہے اسی میں رہتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے کہا خندق کھول لو۔ اب وہاں پر جب یہ کیفیت بنی ہے، بھوک کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے،
اور سوچتے تھے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز پھاوڑا چلاتے ہیں، شاید پتھر نہیں، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا پتھر ہٹے اور آپ کی پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک چٹان آ گئی رستے میں، اس چٹان کے اوپر آپ کو بلایا گیا تو آپ نے پتھر مارا تو چنگاری پھٹ گئی، تو آپ نے کہا پہلی جب چنگاری پھٹ گئی تو مجھے شام دکھایا گیا، یہ میرے قبضے میں آ گیا، دوسری جب چنگاری بھڑکی تو مجھے یمن دکھایا گیا، میرے قبضے میں آ گیا، تیسری جب چنگاری پھٹی تو اس وقت مجھے عراق اور ایران کا علاقہ دکھایا گیا کہ میرے قبضے میں آ گیا مسلمانوں کا۔ اس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں 2 رویے جو ہیں میں یہاں بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی صورتحال تھی اس وقت جس وقت سورہ احزاب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے گھیر لیا 13,000 کا لشکر، مدینے کے لوگ، بچے بھی وہیں ہیں، عورتیں بھی وہیں ہیں، ایک کھجور سے 4 لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس میں معجزات بھی آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، ایک صحابی نے کہا میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، تو 3 کا آپ نے کہا اس عرب کا کھانا وہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بس اس کو تم وہیں رکھنا اور کھولنا نہیں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کبھی کبھی کے وہ جو پوری کیفیت ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تم کو آزماتے ہیں بشیء خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اموال کا نقصان، والثمرات اور باغوں کا نقصان ہے، پھر ہم بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کو بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہیں۔ 2 رویے تھے۔ اب جو تو تھے نا کمزور میرے جیسے، وہ کہتے تھے اچھے گلے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بعض منافقین نے اجازت مانگنی شروع کر دی، کیونکہ بنو قریظہ جو تھی وہ ساتھ مل گئی تھی کفار کے اور وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو دونوں طرف سے حملہ، ہم تو اپنے گھر جائیں گے یا رسول اللہ۔ تو اللہ نے اس وقت پوری کی پوری کیفیت بیان کی ہے سورہ احزاب کے اندر، اور دلوں کی حالت تو اللہ جانتا نا، کہ جب تمہارے دلوں کی کیفیت یہ تھی اور تمہاری آنکھیں ابل رہی تھیں اور تم خوف کا شکار تھے، تو اس وقت 2 طرح کے لوگ تھے۔ جو لوگ ڈرے ہوئے تھے منافقین تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض تھا۔ غزہ کے دلوں میں مرض نہیں ہے، لیتے لڑو، وہ جا کے بیچارے واپس گئے ہیں مصر کے بارڈر کے اوپر، ان کو پتہ چلا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کی جو ڈیبری ہوتی ہے نا، ملبہ، اس کو مورچے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں بیچاروں کی لاشیں دفن ہیں۔ وہ کہتے ہیں واپس چلو۔ کتنے لوگ ہیں؟ وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا یار۔ کہا تھا فتح آئے گی، کہا تھا روم فتح کریں گے، شام فتح کریں گے، لیکن جو اہل ایمان تھے نا، اللہ کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جو اس وقت اس عذاب کی صورتحال وہ بے ساختہ پکارے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہی تو وعدہ ہے اللہ اور اس سے رسول کا، آج ہی تو دن آیا اس وعدے کے پورے ہونے کا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور سوائے ایمان کی زیادتی کے اور تسلیم ماننے کی اور کچھ نہیں۔ 2 رویے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور مظلوم تھے 3 جنگیں۔ آپ کو کوئی شخص حق کی راہ سے روکتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ دوسرا مظلوم کی حمایت، تیسرا آپ سے کوئی وعدہ کر کے توڑ دے، اس وقت جنگ، اور چوتھا ظلم اور تعدی کے خلاف، کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں بربریت ہو رہی ہے۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں جہاں آپ کی اوفینسو جنگ ہوتی ہے، اور ظلم اور تعدی کی ڈیفینیشن لمبی میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پر۔ آپ مجھے بتائیے کہ 57 اسلامک ممالک ہیں غزہ میں، کیا یہ ان 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں؟
کسی نے فتویٰ دیا کہ جنگ جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ غزہ کے معاملے کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے، ہر اس مسلمان فوج کے اوپر، ہر مسلمان جو ہے حکومت کے اوپر، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نہ دعاؤں سے کچھ ہوتا ہے بغیر مدد کے، اگر دعاؤں سے ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اکیلی دعاؤں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعائیں کس کی تھی؟ 313 کو لے کے نکل گئے تھے، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، صرف ایک بندے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چاہیے، کچھ تو کرو، مارے جائیں گے۔ پتا تھا اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تم چھوٹے بھی ہوگے تم بڑے گروہوں پر تمہیں غالب کر کے دکھائیں گے۔ کہاں کہاں دعا نہیں ہوتی فلسطین کے لیے؟ کس کس ملک میں نہیں ہو رہی؟ روضہ رسول کے سامنے دعا نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ کی جالیوں سے پکڑ کے ان کی دعا نہیں ہوتی؟ جب تک تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے دعا کی حیثیت نہیں۔ 10 لاکھ بندے جو رائبٹ میں جمع ہوتے ہیں ہر سال، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف استعانت اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تم نکلو تو صحیح۔ بار بار آیت کو پڑھتا ہوں، سورہ توبہ کی ایک بڑی واضح، اگر تمہیں، اور پھر اس پہ بات ختم کرتا ہوں یہاں پر، کہ اگر تمہیں عزیز ہیں آپ کے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنا مال، اپنے گھر، اپنی سواریاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے، تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ صرف ایک ہے، اس لیے کہ اللہ کی آپ ساری باتیں مانتے ہو، اگر آپ جہاد سے انکار کرتے ہو تو آپ وہ آیت آپ پہ فٹ ہو جاتی ہے کہ جو بنی اسرائیل پہ فٹ ہوئی تھی، جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بہت سخت گیر آدمی ہے، ھذا قوم جبارین، تو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تم آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اللہ اس کا حساب آخرت میں نہیں رکھتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاء من یفعل ذلک منکم، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ نماز کو مانے، روزے کو مانے، حج کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، جہاد کو نہ مانے، سود کی حرمت کو نہ مانے، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ جاؤ تمہارے پاس دنیا کا 38% تیل ہے، ذلیل و رسوا ہوتے ہو۔ جاؤ تمہارے پاس دنیا کی مسلم ایٹمی طاقت ہے، ذلیل و رسوا ہوتے ہو۔ جاؤ تمہارے پاس دنیا کا بہترین ٹن ہے، جاؤ تمہارے پاس دنیا کا بہترین زیتون ہے، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے براکت سے لے کے برنائی تک اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کروں گا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو کو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ان لہ لمعیشۃ ضنکا، میں تمہیں معیشت ضنکا، معیشت ضنکا کیا ہوتی ہے؟ تمہاری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، تمہیں روٹی نہیں ملتی، تمہاری جیب میں دولت ہوتی ہے، تمہیں گیس نہیں ملتی، تمہاری جیب میں دولت ہوتی ہے، تمہیں آرام سکون کی نیند نہیں ملتی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون اشد العذاب، اور آخرت کے دن تو بہت سخت عذاب ہے تمہارے لیے بھائی۔ اصول ایک ہے، کافر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دیکھ لے گا۔ وہ کون سا ایس ایچ او گوال منڈی ہے کہ آپ اس سے بھاگ جائیں گے؟ وہ تو قیامت کے سارے آپ، وہ کوئی آپ کو ای سی ایل لسٹ نہیں بناتی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ای سی ایل بنانے کی، اللہ کے ہاں کوئی ای سی ایل نہیں، سب نے اس کے سامنے آنا ہے، جاؤ کافر ہو جاؤ، لیکن میرا فارم فل کر کے، میرے کلب میں داخلہ لے کے، دنیا میں تم ایچیسن کالج میں داخل ہو تو رائڈنگ بھی کرو، پگڑی بھی باندھو، کاکول میں جاؤ تو تم صبح اٹھ کے پریڈ بھی کرو، سیالہ کالج میں جاؤ تو تم سارا کچھ کرو، یونیفارم بھی پہنو، جم خانہ کی ممبرشپ لو تو کلوز کالر جاؤ،
اور گرمیوں میں کالا سوٹ پہن کے جاؤ، وکیل بنو تو کبھی اس کے سامنے بغیر کالے کوٹ کے اور ٹائی کے نہ جاؤ. اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہونے دوں گا. میری فارم بھرا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر، ورنہ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، پھر دنیا میں ذلت تمہارے پاس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.